جنرل ضیاء صاحب نے 10 دن تک مولویوں کو کہا کہ ایک سٹرکچر مجھے بتا دو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کیا امت کو دینا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی اپنی شریعت ایک دوسرے کے لیے صحیح اور مخلص نہیں ہے. یہ لوگوں کو کیا عالمی نظام دیں گے، کائناتی نظام دیں گے؟ تو پھر اس سچویشن میں تو ہم تو صرف نظام کی آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہی کر سکتے ہیں. یہ رائج تو ہونے والی کوئی صورت ہے عالمی نہیں نظام رائج یار. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیسے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ کیسے آج رستہ بنے گا؟ آج یہ ملا اعظم توبہ کر لیں اجتماعی، وہ نہیں انہوں نے کرنی ہے، اگلی بات کریں آپ. تو پھر ہاں یہ رائج ہو سکتا ہے اس وقت. تو دوسرا طریقہ نکالیں. انہوں نے اپنی جگہ پہ ڈگر پہ قائم رہنا ہے. انہوں نے اپنے ان لاتوں مناتوں صنعت کو مانتے رہنا ہے. انہوں نے نظام محمد مصطفیٰ، نظام مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں آنا. آپ اگلی بات کریں. اگلی بات یہ ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے بالکل طریقہ ان کو وہی ہے. منوائے بغیر؟ نہیں چھوڑو ان کو. ویسے اگر یہ بہت اچھی بات ہے اگر ان کو بے حیثیت کر دیا جائے، یہ گڈیریاں بیچیں یا پکوڑے بنائیں. جو مقتدر اہل علم دیانتدار مخلص ہیں وہ 4 بندے آ جائیں ایک ایک مکتب فکر سے، واہ واہ واہ، زیادہ نہیں آئیں. یہ بڑا اچھا ہے. 4 بندے آ جائیں، میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. 10 دن کے اندر اللہ کے فضل و احسان سے پورا نظام کا سٹرکچر پیش کرے گا فقیر. تو وہ جو 4 بندے آئیں گے کون کون سے فرقوں میں سے ہوں گے؟ چاروں سے آ جائیں، چاروں. اس وقت جو سنیوں میں سے سامنے آئے گا اسے سنی بائیکاٹ کر دیں گے، جو شیعوں میں سے سامنے آئے گا اسے شیعہ بائیکاٹ کر دیں گے. یہ اس کی ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھائی آئیں، مل بیٹھیں، میں ان کے سامنے اللہ کے فضل و احسان سے قرآن کریم کی برکت سے میں پیش کرتا ہوں ان کے سامنے نظام. پھر یہی نظام لے کر ہم چلے جاتے ہیں. فرض کرو اس وقت سپر میسی جناب عاصم منیر صاحب کے پاس. اچھا، ہاں، یہ جس کے پاس بھی ہے، وزیر اعظم وزیر اعظم کے پاس، چلو شباز شریف کے پاس، جس کے پاس بھی چاہیں، ہم بیٹھ کر ان کو بریف کر دینا یہ نظام، سمجھدار ان کو سمجھ آ جائے تو وہ اسی وقت ایک لمحہ بھی نہیں ہٹیں گے پیچھے. نہیں، صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. بے شک ان پر جتنا مرضی عالمی دباؤ ہوں، عالمی دباؤ تو ان کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہود کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کو نظام پر چلنا چاہیے. میں آپ کو ایک ہسٹری کی بات بتاتا ہوں. ایک وقت تھا تھوڑا سا یعنی ماضی قریب کے اندر یہ باتیں اٹھیں جب وہ دہشت گردی کے خلاف، جو اب دہشت گردی بناتے وہ خود ہیں دہشت گرد، اور جناب والا مارتے بھی خود ہی. اب ہوا یہ شاہ صاحب کہ یہودیوں کے بڑے بڑے اکابرین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، صرف آپ قرآن سے وہ آیات نکال دیں جو جہاد کا درس دیتی ہیں. اور ہمارے کچھ جاہل لوگ تیار بھی ہو گئے، پر قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے خود ذمہ لیا ہوگا، اس کا تو زبر زیر کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہودیوں نے اتنی سازش کی، اتنے سال صدیوں سے جناب والا اس کا اتار چڑھاؤ بیان کرتے رہے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج محفوظ ہے. سفینوں میں، ورقوں کے اندر بھی محفوظ ہے اور سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے. میرے پاس میں بھی خود بھی میں ایران میں گیا اور یہاں ایک بچی آئی، 4-5 سال کی بچی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ ایسا مدینہ بنایا ہے کہ میں الحمدللہ خود 40 سال سے قرآن پاک کا حافظ ہوں، سناتا ہوں جناب والا مسلح پر. ابھی تو 1-2 سال نہیں سنا سکا. تو مجھے شرمندگی آنے لگی اس بچی کے سامنے کہ میں کیا لگتا ہوں اس کے سامنے، کچھ بھی حیثیت نہیں. وہ تو قرآن کے ایک ایک حرف کو، جس طرح آپ کمپیوٹر کو کلیکٹ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کلک کہتے ہیں، تو اس وقت وہ ہمارے ایک اینکر تھے اپنا ارسلان صاحب سچ ٹی وی کے، اس نے ایسے ایسے مشکل سوال قرآن کے بابت کیے کہ مجھے تو پسینہ آ گیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے پروگرام میں، لیکن بچی وہ فر 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 بول رہی ہے. تو اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. ہمارے مولوی بھی ختم کرنا شروع کر دینا پھر بھی ختم نہیں ہوگا. نہیں، حق کی پرچار کا ذمہ تو اللہ نے یہ لیا ہوا ہے. قدرت کا کلام ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کی سرٹیفیکیشن موجود ہے قرآن کے اندر، کسی ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ قبلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی باطل ایک حرف کا نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کٹا سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب موجود ہے، ایمان موجود نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یار اگر ہوتا تو میدان میں آ جاتے نا. ٹھیک یہ ہے. جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، ہاں یہ ہمارے تو جو آپ نے بتایا سپر میسی جن کے پاس ہے وہ تو خود حافظ ہے. جی دیکھو
حافظ صاحب کا مجھے تو مطالعہ نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے نا جی، تو ابھی بنیان المرصوص ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہاں یہ کس کی برکت سے ہے؟ اتنی بڑی عالمی طاقت کے مد مقابل کھڑے ہو کر اس کو لتاڑنا، قرآن کی آیت ہے، لقب مشکل کشا ہے تو پھر بنیان مرصوص، اور پھر ان یہ انہوں نے، المرتضی حالانکہ کا قرآن کی لقب آیت ہے۔ نے کہ انہم بنیان مرصوص، تو ابھی تک ہمارا دشمن جو ہے وہ چیخ رہا ہے یہ بنیان مرصوص کیا ہے؟ انہیں خطرہ بھی نظام علی سے ہی ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ خیبر والا ٹائم چلا گیا، یہودیوں کا تو ہدف ہے، پکی بات ہے، اور وہ ہدف بھی میرا خیال ہے مسلمان نہیں ہے، ان کو اور زیر وہ کر اس گیا، لیے میں عرض کرتا ہوں ہدف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یہودی ہمارے کیوں مخالف ہیں؟ ہماری نمازوں کے مخالف نہیں ہیں، روزہ حج زکوٰۃ کے مخالف نہیں ہیں، وہ تو خود بھی رکھتے ہوں گے۔ وہ مخالف ہیں کہ ان کے پاس نظام نہ آئے، نظام ولایت نہ آئے، وہ اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ اب تب ان سے کی ہسٹری ولایت کیا کے ہے؟ مولا قرآن علی، کریم نے یہود کی ہسٹری بیان کی۔ شدید بارشوں کی وجہ سے خیمہ علی اکبر شہید ہو گیا تھا۔ یہ نقوی البخاری سادات کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب اسی مقام پر امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کشائی سید آغا لال بادشاہ اور مشہور صحافی ایاز امیر صاحب نے رکھی ہے، اور اس کا ڈیزائن کراچی سے سید علی تراب جعفری صاحب نے بنایا ہے۔ امام بارگاہ کی تعمیر کا ذمہ ماڈرن انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور کھدائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا حصہ ڈال کر مولا کی خوشنودی اپنے نام کریں۔ نظر نیاز بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں: 0324430558 گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین نشا بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ یہاں پر رکیے گا، ایک جملہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ ان کے پاس نظام ولایت علی نہ ہے، ہاں بالکل ایسا ہے۔ یہ اسی چیز کے مخالف۔ میں عرض کرتا ہوں نا، ایک ہسٹری ہے نا قرآن پاک کے اندر، ان کی کئی سو آیات پر ان کو بیان کیا گیا ہے، ان کے اسی لیے قرآن نے ان کے علماء کو کہا اکالون للسحت، یہ حرام خور ہیں۔ بس انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ نہیں اپنا دیانتداری برتی، کتاب الہی کے ساتھ کیا برتیں گے؟ جب قرآن نے کہہ دیا مصدق لما معکم، او ظالمو، اس کتاب نے تمہاری تصدیق کی ہے کہ تم بھی کوئی دین رکھتے ہو۔ یہ ایسی پلیت قوم ہے اس کائنات کے حصے اپنے میں، اس میں منصہ شہود پر انہوں نے نبیوں پر ہاتھ صاف کیے، لا تعداد نبی انہوں نے قتل کیے، اپنے نبی۔ اب آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل بھی منصوبے اس وقت سے بنا رہے تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھے، اس وقت سے یہ ٹھیک ہے۔ اب آخر الزمان نبی تشریف لے آئے، انہوں نے اپنی فیض باریاں انہوں نے تو پھر ہر طرف ہی نور ہی نور کر دیا اب اس کے بعد ہوا یہ، کہ ہدف بنا لیا علی مولا کی ذات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے ہر یہودی کو ایسا لتاڑا ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے ان کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات عمر ابن عبد ود کا رشتہ دار تھا، ابن سبا، نہیں سمجھے؟ یہ چیزیں تاریخی ہیں اور بڑے حقائق ہیں، رجال کی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ تو مرحب کو لتاڑا، خیبر کو فتح کیا۔ اب وہ ٹائٹل کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ خیبر کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ اب رسول تو دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے پھر رسول کا انتقام آل رسول سے لینا شروع کر دیا، اور وہ آج تک موجود ہے۔ آج تک وہ کلمی قتل جاری ہے، وہ ان کو مل گئے ہمارے مولوی، ان کا تو بیڑا یہ جو غرق بنو ہو جائے گا، امیہ ان کو تو ہیں، بننا ہی کچھ یہ نہیں۔ بنو امیہ اغوث سے یہود میں پلنے والے تھے، عبد شمس سے لے کر آگے تک۔ اب یہ جو صفین وغیرہ کا جو شغل ہوا ہے، یہ یہود کی سازش ہے پیچھے، وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔
اب وہ ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کو، کیونکہ وہ اسلام نظام ہے، ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں مدینہ طیبہ کو، ملیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کو۔ وہ پیچھے وہ اوباما صاحب نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بم مار دیں گے جناب، بولا گرا دیں گے خانہ کعبہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہیں نا۔ وہ وارث بیٹھے ہیں ابھی سنبھالنے کے لیے خود خانہ نہیں کعبہ وہ تو ٹھیک ہے، جن کا گھر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے، یہ کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اچھا یہ ڈرامہ ان کے کیس ہی نہیں حل ہو میں رہے، عرض کر رہا کسی ہوں، عدالت میں لے جائے ملا نے نہیں، ملا نے دین کو اتنا بگاڑا ہے کہ اس نے جو ثواب اور حوروں کا تصور دیا ہے، وہ ادھر ہی پھنس گئے۔ ٹھیک ہے نا، بس رنگین مزاجی میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ ہاں دیکھو آج کا نقطہ کیا دے رہے ہیں، اس ایپیسوڈ کا نقطہ کیا ہے؟ پچھلا تو ہمارا جو ایپیسوڈ تھا اس میں قبلہ آپ نے بتایا اخوت، اس ایپیسوڈ کا نقطہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اجتماعی توبہ۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، اس سے ایک گھر، ایک معاشرہ اور ایک ملک کا نظام ہی بہتر ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو ہم نے نماز کا ثواب تقسیم کیا، روزے کا کیا، حج کا کیا، کبھی ان کے فلسفے کو بھی دیکھا ہے؟ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، جی ہاں۔ یہ ہر فلسفہ، ہر رکن دین وحدت کی دعوت دیتا ہے، واہ واہ واہ۔ وحدت کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو ان کی وحدت کے لیے ان کو یہ کیوں نہیں آتے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو یہ حج جو ہے ہاں، یہ کیا ہے؟ حج اصل میں یعنی عالمی سطح، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں لوگ یونائٹڈ نیشن میں تمام، یہ اسلامی ممالک کی جناب نیشنل اسمبلی ہے، انٹرنیشنل اسمبلی کعبۃ اللہ۔ ہمیں صرف چکر کے پیچھے لگایا گیا بھئی یہی کچھ کرنا ہے۔ اسلامی یہ سبمٹ ہوتا ہے، یہ سربراہی کانفرنس یہاں ہو ہر سال ہر حج کے موقع پر، تو یہ کیا ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں اسلام بنتی کہ اجتماعی توبہ یعنی کروائے؟ پاکستان کے کون کون سے ذمہ داری ہے؟ کیا سعودی عرب کی ذمہ داری نہیں ہے جو امام الحرمین کا ٹھیکہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ صرف ٹھیکے ہی رکھتے ہیں۔ ٹھیکہ ہی رکھتے ہیں۔ بھئی دیکھو اب وہ آئے تھے جناب اللہ امریکن صدر آئے تھے، وہ تو بال ایسے سے کیے ان کی عورتوں نے۔ اور تو جو بندہ یہ کون اپنی سے ننگی عورتیں پیش کر رہا ہے، کون سا عرب ہے یہ؟ ہاں ان توحید پرستوں سے پوچھو یہ توحید کی کون سی شکل ہے، مولویوں سے پوچھو، توحیدیوں سے۔ اور وہاں امام کعبہ جو ہے وہ ایسے کر کے کھڑا اسی کے پیچھے۔ صحیح ہے، دین بولنا فی سبیل اللہ فساد۔ میں یہ اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، طریقہ بتائیں اجتماعی توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو چھوڑے کم از کم پاکستان میں ہو جائے۔ یہ کلام الہی، اس پر کامل یقین، کامل وابستگی۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا علم نہ ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر الحمدللہ علماء اہل سنت ہوں، علماء اہل تشیع ہوں، ایسے ایسے اکابر موجود ہیں جو لمحات میں سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جی پاکستان کے اندر پوٹینشل جو ہے یہ محض اتفاق نہیں، قدرت کی مشیت کا تسلسل ہے، یہ گاڈ گفٹڈ نعمت ہے ہمارے پاس پاکستان۔ جی منٹوں سیکنڈوں میں سارے مسائل حل، لیکن ان علماء کو نہ تو سٹیج پر آنے دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کی رائے لی جاتی ہے۔ اب ہر حکومت نے نا آپ اپنے منتخب مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی، جو انہی کی بولی بولتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ آزاد فکر کے مخلص علماء مل بیٹھے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ملک بنا دیا ہے، اس کا آئین ہونا، انہوں نے کہا ہمارے پاس آئین 1400 سال تک قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غدار ہیں لوگ، قائد اعظم کا نام لے کر اوپر تختی میں فوٹو رکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا یوم تو مناتے ہیں 5 دسمبر کو، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کی جو دل کے اندر سوز دروں ہے اس کا احترام نہیں کرتا یہ لوگ۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے محکموں کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ تھانے کے باہر لکھا ہوتا ہے رشوت لینے و دینے والا حرام، تو اندر کیا چلتا ہے؟ تو اب تو مولویوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے بھائی، یہ چیز، یہ رشوت ہی ہے نا، حق کو چھپانا۔ بہت ہی خوبصورت
اور میں بہت شاندار. آخر میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ میں جو میری تلخ باتیں ہیں خدا کے لیے مجھے معاف کی جائے، لیکن میں حالات سے دیکھ دیکھ کے کہ یہ کب تک امت جلتی رہے گی. جل رہی ہے، ٹھیک ہے، جل رہی ہے. اب افغانستان کا معاملہ کیا ہے؟ پیسے کما رہے ہیں یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں 40 سال تک افغانستان کی کفالت کی ہم نے کی ہے. ہاں، اب انہوں نے ہمیں صلہ کیا دیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ ملے گے. ٹھیک ہے، یہ ملا کا بنایا ہوا نظام ہے نا. مولا کے نظام کی طرف آئیں تو پھر میرے خیال میں یہ تو میرا فگر تو ہو سکتا ہے غلط ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز موجود ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت من کان للہ کان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. لیکن ہم خدا کے نہیں ہوئے، یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے جس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے. اس وقت انتہائی ضرورت ہے مل بیٹھنے کی. جو پالیٹیشنز ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی، مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی، اخلاص کے ساتھ پاکستان کی قدریں جن پر اس کو وجود ملا ہے ان قدروں پر ہم آہنگی پیدا کریں. تمام ادارے آپ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں. ٹھیک ہے، اپنے ڈومین میں. یہ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، علماء دین جو ہیں وہ نظام بیان کریں اور ہمارے اخلاقیات ادارے پہ جو ہیں کام اس کریں نظام لوگوں کی. کہ اچھا پھر میں یہ صرف یہ نہیں کہ میں کوئی رائے دے رہا ہوں، بلکہ یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح ان کو توفیق ملتی ہے تو اس کے نتائج اور اہداف دیکھیں اور برکات دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. صرف ایک اخوت اور وحدت پر آ جائیں، لا تعداد مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ قبلہ. آپ نے سنا کہ قبلہ نے اخوت کے بعد ہمیں وحدت کا اور اجتماعی توبہ کا ایک نقطہ دیا ہے. اسی طرح نظام ولایت علی جو کہ الہی نظام کا تسلسل ہے، اگر ہم اپنا لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو. اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو ہمیں قبلہ علامہ صداقت علی فریدی اس باب سے، اس دروازے سے لے کر جا رہے ہیں اس نورانی منزل کی طرف جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آتے ہیں، نئے مدارج طے کریں گے نظام الہی کے، اور آپ اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں ان پروگرامز کے ساتھ. خوش رہیے، آباد رہیے. فی امان اللہ.